هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے حدیثوں کے درس میں ہم لوگ نماز قصر کے بارے میں، سفر میں کس طرح سے نماز ادا کیا جائے، قصر نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ شروع دور میں نماز جو فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعت تھی، پھر جب مدینہ ہجرت کا حکم دیا گیا اس کے بعد 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت میں تبدیل کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سفر کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی میں نے بتایا ظہر، عصر، عشاء ان 3 نمازوں میں قصر ہوگا۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، اور سفر میں نے بتایا کوئی حد متعین حدیث میں خاص طور پہ نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی تقریباً آپ 70 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر کے دوران یا اس سے زائد آپ کا اگر سفر ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد، اپنا ایریا پار کرنے کے بعد آپ کہیں رک کر اپنی نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا سفر میں جب آپ جائیں گے تو کہیں پہ اگر رہتے ہیں تو اس صورت میں 4 دن اگر آپ قیام کرتے ہیں، 4 دن کہیں رہنے کا ارادہ ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اس میں علماء کے درمیان بہت سارے باتیں ہیں، بعض علماء 3 دن، بعض علماء 4 دن، بعض علماء 15 دن، بعض 20 کے بھی قائل ہیں، الگ الگ احادیث کے بنیاد پر۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے، 4 دن اگر آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں کہیں پہ رہنے کا، پھر آپ وہاں پہ کیا کریں گے، قصر کریں گے۔ 4 دن سے اگر زیادہ آپ وہاں رہنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر مکمل نمازیں پڑھیں گے جاتے ہی فوراً۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے، 4 دن تک قصر کریں گے اس کے بعد مکمل پڑھیں گے، ایسا نہیں۔ پہنچتے ہی آپ کیا کریں گے، مکمل نمازیں ادا کرنا شروع کریں گے۔ اس میں سے کسی نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا کیا سفر کے دوران ہم جو 4 رکعت والی نمازیں 2 ادا کرتے ہیں تو اس میں کیا سنتیں پڑھنا بھی ضروری ہے، سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں تو کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس میں سنت نہ پڑھنا، صرف فرض نماز پر اکتفا کرنا اتنا ہی کافی ہے۔ سنت چھوڑنا افضل ہے۔ سنت کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا افضل ہے۔ حضرت عاصم بن عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ خلیفہ ہیں۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ۔ اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ عاصم۔ یہ عاصم بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میں جو کہ کیا ہوں، ابن عمر کا بیٹا ہوں، میں نے اپنے باپ کے ساتھ مکے کے راستے میں تھا تو ہم نے وہاں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹے اور ہم بھی وہاں سے نکلے، یہاں تک کہ ہم اپنے کجاوے پر جہاں سامان رکھا جاتا ہے وہاں پہنچے اور وہاں بیٹھے، اور ہم میں سے کسی نے کیا نہیں کیا، سنت نہیں پڑھی۔ چند لوگ سنت پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہا، وہاں ہم نے 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میں نے زندگی گزاری،
وہاں پہ بھی میں نے سفر کی حالت میں 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. میں نے اپنے باپ کے ساتھ بھی زندگی گزاری اور میں نے وہاں پہ بھی یہ نہیں دیکھا کہ قصر کے ساتھ اور زائد سنت نماز پڑھے ہوں. اسی طرح میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی پایا. وہاں پہ بھی میں نے دیکھا سفر کی حالت میں صرف 2 رکعت پڑھتے تھے, اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کی مجھے کیا ملی ہے, صحبت ملی ہے, ان کے ساتھ رہنا مجھے میسر ہوا ہے. لیکن کبھی بھی ہم لوگ سفر میں فرض نماز سے زائد نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے جب بھی آپ سفر میں ہو تو سفر میں ہونے کے باوجود صرف سفر میں قصر کریں گے بس. اس سے پہلے کی سنتیں, اس کی بعد کی سنتیں آپ نہیں پڑھیں گے. کوئی پڑھ لے گناہ کی بات نہیں, افضل یہ ہے کہ سنت چھوڑنا. کیوں؟ اللہ نے فرض نماز میں آپ کو چھوٹ دیا ہے. سوچو, اللہ نے کہا ہے نا سب سے بہتر نماز کیا ہے؟ فرض نماز ہے. اللہ نے فرض نماز ہی میں آپ کو کہہ دیا 4 کی جگہ 2 پڑھو. تو سنت میں بدرجہ اولا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو. لیکن کوئی آدمی سنت پڑھتا ہے سفر میں تو بہت اس کو ثواب ملے گا, لیکن اصل جو ثواب ہے وہ سنت چھوڑنے میں ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہاں, فجر کی سنت, اسی طرح وطر, اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کی بڑی تاکید آئی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے سنت کی نماز میں تذکرہ کیا تھا, فجر کی سنت کے بارے میں اور وطر کے بارے میں. اس کو پابندی سے پڑھنا چاہیے. لیکن چھوڑ دے کوئی تب بھی گنہگار نہیں ہوگا. وہ پڑھے, اگر پڑھنا بھی ہے تو وہ پڑھے. فجر کی سنت, وطر پڑھ لے, پڑھنا ہے. اس کے علاوہ دوسری تمام سنتیں چھوڑنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیے آج کے درس میں سفر میں جب ہم ہوتے ہیں اس میں نماز جو ہم قصر کرتے ہیں اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جمع کرنا. جمع مطلب کیا ہے؟ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا, مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب دیکھیے اگر آپ یہاں سے سفر کر رہے ہیں, جیسے میں اڑپی میں ہوں, اڑپی سے سفر کر رہے ہیں, کتنے بجے؟ 12:20 پہ, 12:30 بجے یہاں سے سفر کر رہا ہوں, بنگلور جانا ہے. تو 12:20 یا 12:30 بجے میں اپنے علاقے سے تھوڑی دور جانے کے بعد, 5-6 کلومیٹر جانے کے بعد جو ہمارا علاقہ ہے یہ ختم ہوتا ہے, جسے ہوڑے کہتے ہیں, تونسے کہتے ہیں, یہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد والا علاقہ وہاں کہیں مسجد ملتا ہے تو میں وہیں پہ ظہر اور عصر دونوں پڑھوں گا. ظہر اور عصر دونوں میں پڑھوں گا. یہ جمع کر سکتے ہیں, جائز ہے, کیونکہ سفر میں رہتے ہیں, عصر میں بھی رکنا نماز کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. تو کہا کہ جمع بھی کر سکتے ہیں. پہلے 2 رکعت ظہر پڑھیں گے, پھر اقامت دیں گے, پھر 2 رکعت عصر پڑھیں گے. جماعت کے ساتھ ہیں آپ, بہت سارے لوگ ہیں تو جماعت کریں گے. 2 رکعت جماعت کے ساتھ ظہر پڑھیں گے, پھر اقامت کہیں گے, پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ, ظہر ہی کے وقت میں. اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین, 2 نمازوں کو جمع کرنا. اور اس جمع کو جمع تقدیم کہتے ہیں. جمع تقدیم یعنی پہلے پڑھی گئی جمع. عصر کی نماز کب پڑھے ہم لوگ؟ ظہر ہی میں پڑھ لیے. اب عصر پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ظہر ہی میں ہم نے عصر کی بھی 2 رکعت, سفر میں 2 رکعت ہے, وہ 2 رکعت ہم نے ظہر ہی میں پڑھ لیا. اب دیکھیے اگر یہاں سے میں سفر کرتا ہوں, کتنے بجے؟ 11 بجے نکلتا ہوں. ابھی ظہر کا وقت ہوا ہی نہیں. اس کو میں چاہے تو عصر تک سفر کر سکتا ہوں. گاڑی چلانا, سمجھے کہ گاڑی میں جا رہا ہوں, کار میں جا رہا ہوں. 11 بجے نکلا, 12 ہوا, 1 ہوا, 2 ہوا, 3 ہوا, 4 بجے میں کہیں رکتا ہوں. 4 بجے رک کر پہلے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, پھر اقامت کہتا ہوں, پھر عصر کی 2 رکعت پڑھتا ہوں. اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر. جمع کر کے نماز پڑھنا لیٹ, تاخیر کے ساتھ, یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. ظہر کے وقت میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کہیں پہ رک کے ظہر اور عصر دونوں پڑھ لو. اسی طرح سے ظہر سے پہلے ہی سفر کیا تو آپ عصر میں رک کر کہیں پہ کیا کر لو, دونوں جمع کر لو. یا مطلقاً آپ کو جیسے بھی ہو, چاہے ظہر کے وقت کہیں پہ سٹاپ مل رہا ہے, بس کہیں پہ بس میں جا رہے ہیں, ظہر کے وقت بس رک گیا پیشاب کے لیے, یا آپ کو وہاں پہ 15-20 منٹ ٹائم مل رہا ہے, آپ نے وضو کیا, ظہر بھی پڑھا, عصر بھی پڑھا آپ نے. اب بس نہیں رکے گا عصر میں کہیں پہ, تو ظہر ہی میں آپ نے ظہر اور عصر پڑھ لیا.
یا آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ بس ابھی ظہر میں نہیں رکے گا، کیونکہ بس نکلا کتنے بجے؟ 12:30 بجے، کھانا کھا کے ہی بس نکلا، اب کہاں رکے گا؟ اذان ہونا تھا، ابھی وقت اذان بھی نہیں ہوا تھا، 12:20 پہ ایسے سفر شروع ہوا، تو ابھی عصر میں رکے گا 5 بجے، 4:30 5 بجے، اب 4:30 5 بجے پیشاب کے لیے اترتے ہیں، وہیں پہ وضو کر کے ظہر اور عصر دونوں پڑھتے ہیں۔ ظہر اور عصر اگر پہلے پڑھتے ہیں ظہر میں، اسے جمع تقدیم کہتے ہیں، پہلی پڑھی جانے والی جمع۔ ظہر اور عصر اگر آپ کیا کرتے ہیں؟ لیٹ پڑھتے ہیں عصر کے وقت میں، اس کو بھی جمع کہتے ہیں، جمع تاخیر، ظہر کو تاخیر کر کے لیٹ کر کے پڑھنا، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کس کس میں نماز میں ہوتا ہے؟ ظہر اور عصر میں، مغرب اور عشاء میں، فجر میں نہیں۔ آپ جا رہے تھے 6:30 بجے، آپ کو ایک بہترین جگہ ملا، آپ بس میں جا رہے ہوں یا اپنے گاڑی میں جا رہے ہوں، اذان ہوئی، ہوٹل بھی تھا، نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی تھا، اب معلوم نہیں کہ عشاء کے لیے جگہ ملے گا یا نہیں رکنے کے لیے، 12 بجے گھر پہنچنا ہے، تو آپ مغرب میں وہیں پہ وضو کر کے مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، بیچ میں اقامت کہہ کے آپ کی مغرب کی نماز بھی ہو گئی، عشاء کی نماز بھی ہو گئی۔ اب سفر کر رہے تھے، آپ مسجد ڈھونڈ رہے ہیں مغرب کے لیے، مسجد نہیں مل رہا ہے، آپ نے اپنا سفر کنٹینیو کیے، سیدھا 9 بجے پہنچ گئے کئی ایک جگہ پہ، وہاں جا کے آپ مغرب اور عشاء دونوں 9 بجے پڑھتے ہیں، تو تب بھی آپ کا جماعت ادا ہو گیا، نماز ادا ہو گیا، قضا نہیں ہوا، اگرچہ کہ مغرب کا وقت چلا گیا ہے، لیکن آپ لیٹ پڑھ رہے ہیں، عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا نماز ادا ہوگا، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے۔ تو سفر کے 2 مسئلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ سفر میں کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے؟ 2 رکعت، ظہر میں ہو، عصر میں ہو، عشاء میں، سفر کتنا ہو؟ تقریباً 70 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں۔ قصر کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنا علاقہ چھوڑتے، اپنا گاؤں چھوڑتے ہی آپ قصر کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ آپ کا سفر لمبا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو درس میں نے بتایا وہ کیا ہے؟ جمع کر کے پڑھنا، ظہر ہی میں ظہر عصر پڑھنا، یا عصر ہی میں ظہر عصر پڑھنا، یا مغرب ہی میں مغرب عشاء پڑھنا، یا عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھنا، یہ 4 وقت میں 2 نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے حدیث دیکھیے، ان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل فی سفرہ قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر۔ اللہ کے نبی کے صحابی بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کرتے، اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اقامت دی، 1 منٹ، کیا ہے میسج میں؟ کوئی پوچھ رہا ہے انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اقامت دی جائے گی یا بس جماعت کے ساتھ اتنا ہی ہے؟ اگر آپ الگ بھی پڑھ رہے ہیں تو اقامت کہہ سکتے ہیں، بہتر ہے، کہنا چاہیے، اقامت کہے بغیر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہو جائے گی، لیکن اقامت کہہ کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیثوں میں اکثر جگہ جب نماز کا تذکرہ آتا ہے تو نماز اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں اقامت ہوتا ہے، الگ پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ کو اقامت دے کے نماز پڑھنا چاہیے، اگر نہیں دے کے پڑھتے ہیں تو تب بھی ہو جائے گا، جماعت کر رہے ہیں تو دینا چاہیے، لیکن کوئی چھوڑ دیتا ہے تو نماز ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی پوچھ رہا ہے، یہ یہاں حدیث آ رہی ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب غروب سے یعنی زوال سے پہلے، سورج زوال یعنی 12 بجے کے بعد، 12 بجنے سے پہلے اللہ کے نبی سفر کا آغاز فرماتے، سفر شروع کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ ظہر کو عصر تک مؤخر کرتے، ظہر کو عصر تک مؤخر کرتے، یعنی عصر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور دونوں نمازیں اکٹھی ادا فرما لیتے، لیکن جب آغاز سفر آفتاب زوال پذیر ہو چکا ہو، یعنی 12 بج چکے ہوں، 12:30 بجے کے بعد اللہ کے نبی اگر سفر شروع کرتے تو اللہ کے نبی ظہر ہی کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیتے، جو میں نے اگزامپل دیا پہلے وہی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 12:30 بجے اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سفر شروع کرتے، تو تھوڑی دیر جانے کے بعد ظہر بھی وہیں پہ پڑھ لیتے، عصر بھی وہیں پہ پڑھ لیتے۔ 11 بجے 10:30 بجے اگر سفر شروع کیے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ایک بات میں نے بتا دیا، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو ظہر کے وقت میں آپ کو کیسا کنفرٹیبل ہوتا ہے، آپ کو کہاں وقت ملتا ہے، آپ کو کہاں جگہ ملتا ہے، آپ کو کہاں پانی ملتا ہے،
ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں؟ آپ کو سٹاپ کہاں پہ ملتا ہے، ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں؟ جہاں پہ بھی ملے گا تو وہاں پہ آپ جمع کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، ظہر میں جب آپ پڑھیں گے نماز تو ظہر پہلے پڑھیں گے، عصر بعد میں پڑھیں گے۔ عصر میں جب پڑھیں گے تب بہتر ہے کہ ظہر پہلے پڑھ لے، عصر بعد میں پڑھے، الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھنے میں ظہر پہلے پڑھنا پڑے گا، عصر بعد میں پڑھیں گے۔ اگر ظہر میں آپ کو جمع کرنا ہے، ظہر کے وقت میں دونوں جمع نماز پڑھنا ہے، پہلے ظہر پڑھنا پڑے گا، بعد میں عصر پڑھیں گے۔ عصر میں اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو عصر پڑھ کے یہ کیا کریں گے، ظہر پڑھ کے عصر پڑھیں گے، یہ بہتر ہے۔ لیکن آپ پہلے عصر پڑھ کے بعد میں بھی ظہر پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گا، لیکن شروع میں ظہر کے وقت جمع کر رہے ہیں تو ترتیب ضروری ہے۔ فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کانا فی سفر فزالت الشمس صلی الظہر والعصر جمیعا ثم ارتحل۔ یہ دیکھیے ظہر اور عصر کے بارے میں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ پہ سفر کے موقع پر، جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی فی غزوۃ تبوک۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے، ایک جنگ تھا اس میں ہم لوگ نکلے۔ فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی ایک جگہ پہ۔ پھر آگے کیا بیان فرماتے ہیں، والمغرب والعشاء جمیعا، مغرب اور عشاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ایک جگہ پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ اب دیکھو ظہر میں بھی سٹاپ ملے گا، عصر میں بھی سٹاپ ملے گا، تو ظہر میں ظہر پڑھنا، عصر میں اتر کے عصر پڑھنا، یہ بہتر، یاد رکھو یہ کرنا ضروری نہیں، یہ بہتر آپ کو، یہ آپ مجبوری ہے، کبھی ایسا صورت ہے دونوں جمع کریں گے۔ بہت جب موقع پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ ٹریول کرنے کے علاوہ کبھی آپ بنگلور چلے گئے پرچیسنگ کے لیے، کہیں اور جگہ چلے گئے آپ کہیں پہ، خاص کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا پرچیز کرنے کے لیے بنگلور آئے ہیں، ظہر کا وقت ہے، کیا کر سکتے، جمع کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، تو آپ نے ظہر ہی کے وقت میں کیا کر دیا، ظہر بھی عصر پڑھ لیا، پھر آپ پرچیز کرنے لگے، کب تک کر رہے ہیں، 6:30 بجے تک کر رہے ہیں۔ 6:30 بجے چھوڑو، کیونکہ آپ نے ظہر میں کیا کیا تھا، ظہر اور عصر پڑھا تھا، اب نیکسٹ نماز آپ کب پڑھیں گے معلوم، آپ کو اللہ نے رخصت دی ہے 9 بجے، 9 بجے آپ جا کے کیا کریں گے، جمع تاخیر کریں گے، کون سا، مغرب اور عشاء۔ آپ 2 بجے آپ نے ظہر اور عصر پڑھا، اب عصر کا تو پڑھ چکے ہیں، عصر کے وقت میں کوئی نماز نہیں، مغرب کے وقت میں بھی آپ کو مغرب تب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، مغرب کا جو نماز ہے اس کو عشاء کے وقت میں آپ نے رات 9 بجے پڑھا، جب آپ پورا پرچیز کر کے سب ہو گیا، کام ہو گیا، گھر جا کے آپ نے مغرب اور عشاء پڑھا، تو کتنا آپ کو وقت ملا، 3 4 5 6 7 8 9، ابھی بھی وقت ہے، 10 11 12 1 2 2:30 بجے تک بھی عشاء کا وقت ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، وہاں پہ بھی آپ جا کے جمع کریں، اتنا وقت آپ کو مل سکتا ہے، یعنی یہ کریں گے تو ہو جائے گا آپ کا نماز، کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ سفر کی حالت میں اسلام نے چھوٹ دی ہے، تو اس کو آپ استعمال چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر میسر ہے، آپ کا پرسنل گاڑی ہے، آپ ظہر میں بھی رک سکتے ہیں، تو آپ ظہر میں رک کے ظہر پڑھیں گے، عصر میں چائے کے لیے رک سکتے ہیں، کوئی جگہ معلوم ہے آپ کو وہاں پہ مسجد ہے تو وہاں پہ رک کے وہیں پہ عصر پڑھنا، یہ بہتر ہے، افضل ہے، یہ شدت بھی چاہے تو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ 1-2 حدیثیں ہیں، اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد جمعہ کی نماز کا تذکرہ آئے گا، سفر کا پورا نماز کے بارے میں تفصیلی بات آ گیا اور کوئی بات نہیں رکی۔ یہاں پہ دیکھیے بخاری کی روایت میں نماز دیکھو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، آپ گاؤں میں ہو 4 پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، سب، سفر میں ہیں 2 پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، فجر کی سنت پڑھیں گے، وہ سب پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ 2 حدیثیں آ رہی ہیں کہ نماز کسی وقت معاف نہیں، آپ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں گے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشارے سے پڑھیں گے۔ یعنی لوگ بولتے ہیں ہم سفر میں تھے نماز چھوڑ دیا، ہم ٹریول کر رہے تھے نماز چھوڑ دیا، کسی بھی وقت نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسلام نے طریقہ بتا دیا آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، پھر نماز چھوڑ نہیں سکتے، 4 کی جگہ 2 پڑھنا ہے، ظہر کے وقت میں اگر نہیں پڑھتے عصر کے وقت پڑھنا ہے، مغرب میں نہیں پڑھتے عشاء میں پڑھنا ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کانت بی بواسیر فسألت النبی عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا وإن لم تستطع فعلى جنب رواہ البخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ بواسیر ایک بیماری ہے جو اکثر آج کل عام ہے، آدمی جب پیشہ پاخانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے خون نکلتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو بڑے پریشانی ہوتی ہے، تو وضو بھی بار بار ٹوٹتا ہے، بیٹھنے بھی نہیں ہوتا ہے، بہت ساری تکلیف ہوتا ہے۔ بواسیر کی بیماری آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے یہ بیماری ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقائدا، کھڑے ہو کے پڑھنے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھنے بھی نہیں ہوتا، اتنا بھی تکلیف ہو رہا ہے سو کے نماز پڑھو۔ نماز نہیں چھوڑ سکتے، نہ حضر میں اپنے گاؤں میں رہ کے نماز چھوڑ سکتے ہیں، نہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں، نہ بیماری میں چھوڑ سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال عاد النبی مریضا فرآہ یصلی علی وسادۃ فرما بها۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض جس نے تکیے پر نماز پڑھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ پھینک دیا، فرمایا اگر استطاعت ہو تو زمین پر نماز پڑھو، تکیے پہ نماز پڑھو، تکیہ رکھے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ زمین پہ سجدہ کرو، زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرو تھوڑا سجدہ کیے جیسے اشارہ کرو، تکیے پہ سب سجدہ نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سر کیا کرو لے جاؤ جہاں تک لے جا سکتے ہو، رکوع کر رہے ہیں بیٹھ کے تو تھوڑا اتنا، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ سر جھکانا، تکیے وغیرہ پہ سجدہ نہیں کریں گے، تکیہ رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں نہیں، زمین پہ کر سکتے ہیں زمین پہ کریے، نہیں تو بیٹھ کے آپ بیٹھے ہیں رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر اتنا جھکے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکیں گے، تکیہ رکھ کے 4-5 تکیہ رکھ کے زمین سمجھ کے تکیہ اوپر تک کر کے پیشانی تکیے کو لگا رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ دیکھیے یہ تکیے پہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے وہ تکیہ کاٹ کے پھینک دیا اور فرمایا اگر استطاعت ہو تو زمین پہ نماز پڑھو، ورنہ اشارے کے ساتھ ہی بیٹھ لو اور سجدے اور رکوع کو کیا کرو زیادہ کر دو، یعنی سجدے میں تھوڑا زیادہ سر جھکاؤ، رکوع میں تھوڑا کم، تکیہ وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کرسی میں نماز پڑھتے ہیں تو ہے نا، کرسی میں جب بیٹھ کے سجدے کو جاتے ہیں تو یہ ہاتھ سامنے کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، یہ ہاتھ یہیں پہ رہے گا آپ کے رانوں پر، صرف سر آگے کر کے جھکائیں گے، یہ ہاتھ آگے کر کے کچھ بھی نہیں، کرسی کے سامنے بالکل ہاتھ ایسا کر کے صرف اس طرح سے سر جھکاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ہاتھ آپ کے رانوں پر ہی ہوگا، آپ صرف سر جھکائیں گے۔ تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے سفر ہو حضر ہو۔ عام حالتوں میں کیا ہے 4 رکعت ہے، سفر میں کیا ہے 2 رکعت ہے، اور ایک صورت ہے جس میں صرف ایک ہی رکعت نماز پڑھنا ہے، سب نمازوں میں 1 رکعت، کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک صورت ایسی ہے جس میں صرف 1 رکعت، فرض نماز 1 رکعت، جیسے آپ نے پڑھا نا 4 رکعت یہاں پہ نہیں، وطر وہ فرض نہیں ہے نا، جواب دے رہے ہیں کوئی وطر، فرض نماز 5 فرض نماز عام حالتوں میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، سفر میں جانے پہ وہ 4 2 ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ جانے کے بعد وہ فرض نماز 1 رکعت ہو جاتا ہے۔ چلیے ہم بتا دیتے ہیں، جنگ کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ سوچو جنگ کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، 2000 لوگ ہیں تو 1000 لوگ لڑیں گے، 1000 لوگ نماز پڑھیں گے، کتنا رکعت پڑھیں گے؟ صرف 1 رکعت۔ کون پڑھائے گا؟ امام وہاں پہ نماز پڑھائے گا، امام 1 رکعت پڑھائے گا، پیچھے والے 1 رکعت کے بعد میں سیدھا اٹھ کے واپس چلے جائیں گے، یہ 1000 لوگ جائیں گے تو وہ 1000 لوگ واپس آئیں گے، امام پھر 1 رکعت ان کو پڑھائے گا، 1 رکعت پڑھا دیے تو اس کا نماز ہو گیا۔ چیپٹر نمبر 5 کھول کے دیکھیے، فَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۔ پورے صفحے میں یہ جنگ کا نماز کا تذکرہ ہے، نماز تو چھوڑو وہاں جماعت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ صورت ہے، عام دنوں میں ظہر 4 ہوتی ہے، سفر میں 2 ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر وہ یہ 1 رکعت بن جاتی ہے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل کے حدیث کے درس میں جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی نماز کے بارے میں، اور جمعہ جو مسلسل چھوڑتے ہیں ہمارے بچے، بہت سارے بچے کالمیٹ جاتے ہیں اسکول،
جو کرسچنوں کا اسکول ہے وہاں جمعہ تک پڑھنے نہیں دیتے. 4 جمعہ اگر کوئی مسلمان چھوڑتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے آئے گا. اور جو والدین دین دنیا کی خاطر اپنے اولاد کی آخرت کو خراب کرتے ہیں, کل قیامت کے دن کو جواب دینا پڑے گا. اس کی سب وعیدیں کل آئے گی. حدیث میں آپ سنیے, دیکھیے کہ کتنی بڑی باتیں جمعہ چھوڑنے والے کے بارے میں بیان کیا گیا. حدیث میں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کل اس حدیث کے درس کو مکمل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.